پیارے بچوں السلام علیکم۔ امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج کا ہمارا سبق ہے جاں نثار اختر کی غزل کی تشریح۔ لیکن پیارے بچوں، ہم غزل کی تشریح سے پہلے جاں نثار اختر کی حالات زندگی اور ان کی جو شاعرانہ خصوصیات ہیں اس پر روشنی ڈالیں گے۔ تو پیارے بچوں، جاں نثار اختر کا جو اصل نام تھا وہ سید جاں نثار حسین رضوی ہے اور ان کا تخلص اختر ہے۔ تخلص کسے کہتے ہیں؟ شاعر اپنے اصلی نام کے علاوہ غزل کے آخری شعر میں جو شاعرانہ نام رکھتا ہے اسے تخلص کہتے ہیں۔ تو جاں نثار اختر صاحب کا جو تخلص ہے وہ اختر ہے۔ پیدائش کہتے ہیں یعنی پیدا ہونے کو۔ تو جاں نثار اختر 1914 عیسوی خیر آباد یوپی میں پیدا ہوئے۔ وفات یعنی ان کا انتقال 1976 عیسوی میں ممبئی میں ہوا۔ اعزاز یعنی جاں نثار اختر صاحب کو جس اعزاز سے نوازا گیا اس اعزاز کا نام سویت لینڈ نہرو ایوارڈ ہے۔ یعنی سویت لینڈ نہرو ایوارڈ سے جاں نثار اختر کو نوازا گیا۔ ان کے والد کا نام مظہر خیر آبادی ہے اور مظہر خیر آبادی بھی اپنے زمانے کے بڑے مشہور شاعر تھے۔ تو پیارے بچوں، جو یہاں پر بتایا گیا ہے کہ جاں نثار اختر کا اصل نام کیا ہے، یہاں پر سوال بن رہے ہیں۔ ان کا تخلص کیا ہے، جاں نثار اختر کی پیدائش کب کہاں ہوئی، جاں نثار اختر کی وفات کب کہاں ہوئی، جاں نثار اختر کو کس اعزازات سے نوازا گیا، جاں نثار اختر کے والد کا کیا نام تھا۔ تو ان چیزوں پر بھی آپ کیا ہے کہ غور کر لینا اور یاد کر لینا۔ پیارے بچوں، جاں نثار اختر کی پیدائش 1914 عیسوی خیر آباد میں ہوئی اور جہاں پر ان کا آبائی وطن تھا گوالیر یوپی میں۔ جاں نثار اختر نے جو تعلیم حاصل کی وہ 10ویں جماعت تک اپنے آبائی وطن گوالیر میں وکٹوریہ کالج ہائی اسکول میں تعلیم حاصل کی اور 10ویں جماعت پاس کرنے کے بعد اعلیٰ تعلیم کے لیے جاں نثار اختر صاحب علی گڑھ چلے گئے اور وہاں سے BA اور MA کا امتحان پاس کیا۔ اس کے بعد ملازمت، تو جاں نثار اختر صاحب نے وکٹوریہ کالج میں ہی سب سے پہلی ملازمت کی اور اردو کے لیکچرر ہوئے۔ جب وطن کا بٹوارہ ہوا، جب وطن کی تقسیم ہوئی، تو وطن کی تقسیم کے بعد جاں نثار اختر صاحب بھوپال چلے گئے اور بھوپال میں حمیدیہ کالج میں شعبہ اردو کے صدر ہوئے۔ کچھ دنوں کے بعد جاں نثار اختر صاحب ممبئی چلے گئے اور وہیں پر رہنے لگے اور ممبئی میں کئی فلموں کے لیے جاں نثار اختر صاحب نے گیت لکھی اور 1976 عیسوی میں ہی ممبئی میں جاں نثار اختر صاحب کا انتقال ہو گیا۔ جاں نثار اختر کی شعر مجموعے پر اگر غور کریں تو جاں نثار اختر کی جو شعر مجموعے ہیں وہ سلاسل، تار غریبہ، نظر بتاں، جاوداں، گھر آنگن، خاک دل اور پچھلے پیر، ان کے یہ شعری مجموعے ہیں۔ تو یہاں پر بھی آپ کو کچھ شعری مجموعے تو یاد کرنے ہی ہیں، کیونکہ یہاں پر بھی سوال آ سکتا ہے کہ جاں نثار اختر کی شعری مجموعے کے نام لکھو۔ اب وہ تو پوچھ لے گا 2 یا 3 یا 1، لیکن آپ کو یاد کرنے ہیں۔ شعری مجموعے کے علاوہ جاں نثار اختر کے رباعی اور قطعات کے مجموعے بھی ہیں۔ تو جاں نثار اختر کی جو رباعی و قطعات کے مجموعے ہیں ان کا نام گھر آنگن ہے، اس مجموعے کا نام۔ تو یہاں پر بھی ایک سوال ہو رہا ہے، شعری مجموعے اور رباعی و قطعات مجموعے یہ دونوں الگ الگ ہیں۔ شعری مجموعے تو سلاسل، تار غریبہ، نظر بتاں، جاوداں، گھر آنگن، خاک دل، پچھلے پیر یہ ہیں، اور رباعی و قطعات مجموعے گھر آنگن ہے۔ عزیز طالب علموں، اب ہم جاں نثار اختر کی شاعرانہ خصوصیت پر روشنی ڈالتے ہیں
تو جاں نثار اختر کی جو شاعرانہ خصوصیت تھی وہ کیا ہے؟ تو پیارے بچوں، جاں نثار اختر کا شمار ان شاعروں میں ہوتا ہے جو زندگی کے بارے میں شاعری نہیں کرتے بلکہ شاعری کو زندگی بنا کر گزارتے ہیں۔ زندگی کے بارے میں شاعری نہیں کرتے بلکہ شاعری کو ہی اپنی زندگی بنا کر کے گزارتے ہیں۔ ایسے شعراؤں میں جاں نثار اختر کا شمار ہوتا ہے۔ جاں نثار اختر نے غزلیں، نظمیں، رباعیات اور قطعات بھی کہیں۔ وطنی، قومی، سیاسی نظموں میں جاں نثار اختر کے جذبات اور لب و لہجے کا احساس ہوتا ہے۔ جذبات، یہ بیٹا جذبے کی جمع ہے، اور یہ لفظ جذب سے بنا ہے جس کے معنی ہے پیوست کرنا۔ اس کی مثال ایسی ہے، آپ یوں دے سکتے ہیں کہ عشق ایک جذبہ ہے، یعنی یہ عشق جو ہے ایک ایسا جذبہ ہے جو یہ اپنا اثر اس وقت تک نہیں دکھا سکتا جب تک یہ انسانی شعور کو اپنے اندر جذب نہ کر لے، یعنی پیوست نہ کر لے۔ تو جذبے کا مطلب ہے پیوست کرنا، اپنے اندر داخل کرنا۔ تو یہ جذبہ یہ واحد ہے، اور یہ لفظ جو واحد ہے جذبہ، اس کی جمع ہے جذبات۔ تو جاں نثار اختر کے جذبات اور لب و لہجے کا احساس ہوتا ہے۔ احساس، یہ بھی احساس کی جمع ہے، اور اس کے معنی حواس خمسہ میں سے کسی حس کے ذریعے کچھ معلوم کرنا۔ حواس خمسہ میں سے کسی حس کے ذریعے کچھ معلوم کرنا وہ احساس کہلاتا ہے۔ تو پیارے بچوں، جاں نثار اختر کا شمار ان شاعروں میں ہوتا ہے جو شاعری کو ہوتا ہے جو زندگی کے بارے میں شاعری نہیں کرتے بلکہ شاعری کو اپنی زندگی بنا لیتے ہیں۔ اور اس کے بعد جاں نثار اختر نے غزلیں کہیں، نظمیں کہیں، رباعیات کہیں، قطعات بھی کہیں، اور اپنی نظموں کے اندر جاں نثار اختر صاحب نے وطنی، قومی اور سیاسی ان چیزوں کا بھی ذکر کیا ہے۔ اس لیے یہاں پر جاں نثار اختر کے جذبات اور لب و لہجے کا احساس ہوتا رہتا ہے۔ جاں نثار اختر اپنے ماحول اور معاشرے سے متاثر ہو کر اپنے جذبات اور احساسات اور تجربات کو غزلوں، نظموں، رباعیات اور قطعات کے اشعار میں پیش کرتے تھے۔ یعنی جاں نثار اختر اپنے ماحول اور مشاعرے سے بہت متاثر ہوئے۔ اس قدر متاثر ہوئے تبھی تو انہوں نے کیا کرا، اپنی غزلوں کے اندر، اپنی نظموں کے اندر، اپنے رباعیات کے اندر، اپنے قطعات کے اندر اپنے جذبات اور اپنے احساسات کو پرویا، اپنے تجربات کو پرویا۔ وہ اپنے معاشرے سے اس قدر متاثر ہوئے۔ تو پیارے بچوں، اس میں جو غزل آپ جانتے ہیں، نظم بھی آپ جانتے ہیں، رباعیات، یہ رباعی ہے جو 4 مصروں کی نظم ہے، اور قطعات جو ہے نا یہ قطعہ کی جمع ہے۔ قطعہ کہتے ہیں ٹکڑے کو، جز کو، پرزہ کو، ٹکڑے ٹکڑے، پرزہ پرزہ، یہ قطعہ ہے۔ اور یہ قطعہ کی جمع ہے قطعات، جس کو آپ یوں کہہ سکتے ہو کہ یہ نظم کی وہ قسم ہے جس میں کوئی ایک چیز بیان کی جاتی ہے لیکن اس میں کوئی مطلب وغیرہ نہیں ہوتا، اور بس اس میں کم سے کم 2 ہی شعر ہوتے ہیں۔ پیارے بچوں، جاں نثار اختر بے پناہ صلاحیت کے مالک تھے، لیکن زندگی کی ناکامیوں نے ایک عرصے تک انہیں پسپا رکھا۔ پسپا رکھا یعنی شکست کر دیا۔ زندگی نے ایک عرصے تک ان کو یہ سمجھو کہ دبا کر کے رکھا۔ پسپا کہتے ہیں شکست کھانا، ہار جانا۔ یہ زندگی سے ہار چکے تھے ایک عرصہ تک کم سے کم، اور جب کامیابیوں نے ان کے قدم چومے تو ان کا ایک خاص لہجہ سامنے آیا۔
جانثار اختر نے جو کچھ دیکھا اسے سچے اور کھرے احساس کے ساتھ بیان کیا۔ ان کے لہجے میں تازگی اور معصومیت ہے۔ ان کا لہجہ ان کے تمام معاصرین سے بالکل الگ ہے۔ یہ لفظ معاصرین جو ہے کہ الطاف حسین حالی کا جو لیسن تھا اس میں بھی آیا تھا۔ یہ معاصرین ہم عصر یعنی اپنے زمانے کے لوگوں کے لیے استعمال ہوتا ہے معاصرین۔ تو جانثار اختر صاحب ایک ایسے شاعر تھے جو اپنے دور کے شاعروں سے بالکل الگ تھے۔ بنیادی طور پر جانثار اختر غزل کے شاعر ہیں، لیکن انہوں نے نظمیں بھی کہی ہیں۔ جانثار اختر کا شمار دور جدید کے ممتاز غزل گو شعراء میں ہوتا ہے، یعنی ان کا شمار دور جدید یعنی جدید دور کے شاعروں میں ہوتا ہے، جو بلند پائے کے جو شاعر ہیں، ممتاز جو شاعر ہیں۔ جدید یہ آپ یوں کہ نئے دور کے نئے زمانے کے شاعروں میں ہوتا ہے۔ تو امید ہے کہ پیارے بچوں آپ کو یہ جانثار اختر کی حالات زندگی اور شاعرانہ خصوصیت سمجھ میں آئی ہوگی۔